ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں نے اگر کوئی ترکہ، کوئی بیوی پہلے مر گئی، خامن زندہ ہے، اولاد بھی ہے، تو اس میں سے تمہیں آدھا ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو آدھا خامن کو پورا چلا جائے گا، آدھا۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد بھی ہو تو باقی اولاد کو جائے گا، تو باپ کو جو ہے ربع ما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، تو خاوند کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہوگا وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور قرض اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی، اگر یعنی خاوند پہلے مر گیا اور بیوی موجود ہے، اگر تم بے اولاد ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم اولاد رکھتے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر ان کا حصہ 1/6 ہوگا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر میت جو ہے وہ کلالہ ہو، یعنی بے اولاد بھی ہے اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، اب یعنی والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی میں سے کوئی موجود ہے۔ اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا جو ہے وہ ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان کے لیے بہن بھائی ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ غیر مضار، اب ایک شرط رکھ دی گئی کہ جس میں ضرر نہ ہو، یعنی کوئی ایسی وصیت نہ کر دی جائے، کوئی شخص جو ہے وہ ایسی وصیت کر جائے جان بوجھ کے کہ میرے ذمہ فلاں کا قرض تھا اسے دے دو، اور وہاں پہلے اسکیم بنا جائے کہ میں ان کو سزا دینا چاہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنے وارثوں کو، انہیں میں نے 1 ٹکا کوڑی نہیں دینی، اور میں نے بتا دیا انہیں میں نے فلاں کا قرض دینا ہے اور میرے بعد تم فلاں یتیم خانے کو دے دینا۔ بہت سے لوگ بعض دفعہ گھروں میں ایسی چپلش ہوتی ہے کہ والدین ناراضگی کے حالت میں انہیں موت آتی ہے، اور وہ اس قسم کا جو ہے وہ، لہذا کان کھول دیے گئے کہ کسی کو بھی، کسی حقدار کو بھی ضرر پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ جو اللہ نے حق رکھے ہیں ان پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے پاس تو حساب دینا ہوگا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ وصیت ایسی تلقین ہوتی ہے جو تاکید کے ساتھ کی جائے۔ واللہ علیم حلیم، جان لو کہ اللہ جو ہے وہ کمال حکمت والا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے اور بردبار بھی ہے، نرم خو بھی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہے گا، اور یہ ہوگی بہت بڑی عظیم کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا، وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، اور وہ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس رسوا کن سزا سے دوچار ہوتا رہے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے ان کے خلاف اپنے میں سے 4 چشمدید گواہ لے کر کے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر پھر وہ گواہی دے دیں، گواہی ثابت ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں قید کر لو، مقید کر لو، گھروں میں روک لو۔ یہ ابتدائی حکم تھا، جب بعد میں سب سورہ نور آ گئی تو واضح طور پر سزا مقرر کر دی گئی کہ اگر زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہیں تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگرچہ قرآن میں نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہوئی
کہ شادی شدہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے پھر رجم کی سزا دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی۔ پھر بعد میں جو ہے وہ قانون اس طریقے سے آ گیا۔ یہاں جو یہ آیات آ رہی ہیں اس میں مختلف آراء ہیں۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس وقت معاشرہ جو تھا مخلوط تھا، مسلمان بھی تھے یہود بھی تھے، تو ایک امکان یہ بھی تھا کہ کسی مسلمان جو لڑکی ہے وہ کسی یہودی سے ملوث ہو جائے، کسی غیر مسلم سے ملوث ہو جائے، تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شاید اس کے متعلق ہدایت تھی، اور جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں وہاں ہم جنس پرستی کی ہدایت کے متعلق بھی رائے موجود ہیں۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ ابتدائی حکم ہے، اصل جو ہے وہ پھر زنا کی سزا وہ سورہ نور میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ تو اس ابتدائی حکم کے مطابق یہ سارے امکانات، یہ الفاظ اس قسم کے سارے امکانات ہو سکتے ہیں۔ انہیں گھروں میں فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اور يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل، کوئی رستہ پیدا کر دے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور اگر تم میں سے کوئی دو اس فعل کا ارتکاب کریں، اس کو محمول کیا گیا ہے کہ دو مرد جو ہے وہ کسی جنسی فعل کا ارتکاب کریں یا دو عورتیں، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ، فَآذُوهُمَا، تو انہیں اذیت پہنچاؤ، یعنی انہیں سزا دو۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کتنی سزا ہے، لیکن ہمارے امام اس پر متفق ہیں کہ ان کی سزا بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ زنا کی سزا پھر بعد میں سورہ نور میں آئی، یعنی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر اس کے باوجود وہی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو پھر ان کی سزا بھی رجم ہوگی، انہیں بھی جو ہے وہ پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، یہ توبہ کے متعلق بڑی خوبصورت مقام ہے۔ توبہ ان کے لیے ہے، ان کی قبولیت، یعنی توبہ کا حق ہے اللہ کا۔ یہاں اللہ نے خود اون کیا، ہم کوئی چیز دیکھیے، یہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی شے اللہ پر امپوز نہیں کر سکتے کہ اللہ لازماً ہماری توبہ کر لے، لیکن یہاں اللہ نے اسے خود اون کیا ہے کہ میں لازماً، یہ مجھ پہ توبہ کرنے والے کا حق ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے جو اللہ نے مقرر کی۔ اور غلطی کیسی ہو، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر، یعنی کہ توبہ کا حق ہے توبہ کرنے والے کا، یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو کوئی نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل جو ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ جہالت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جاہل کا لفظ جو ہے یہ بے عقل کے لیے بھی آتا ہے اور بے علم کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم عالم کے مقابلے میں بھی جاہل کا لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور عاقل کے مقابلے میں بھی جاہل کا لفظ آ جاتا ہے، کوئی بے عقل انسان، اور اس سے میں انسان جو ہے وہ بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر کے، اس وقت گویا کہ عقل جو ہے جذبات کو کنٹرول کرنے والی شے عقل ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو گویا پھر عقل اس کے پردہ ڈال دیتی ہے، اسے اندھا کر دیتی ہے اور وہ کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیز ذہن میں رکھیے، جہالت جو ہوگی یا لا علمی کی بنا پر کوئی گناہ کیا، یا جذبات سے مغلوب ہو کر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا اور فوراً اسے احساس ہو گیا کہ میں گناہ کر چکا ہوں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً جو ہے احساس ہوتے ہی توبہ کر لے، واپس لوٹ آئے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ بھی اس پر اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا کہ اس نے گناہ کیسے کیا اور کس طریقے سے کیا اور کن حالات میں کیا، آیا جذبات سے مغلوب ہو کر کیا، جان بوجھ کے حدود الہی کو توڑا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ جو ہے وہ زندگی میں ان کے جیسے کہتے ہیں گھٹی میں پڑ گیا ہوتا ہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کو سامنے دیکھ کے وہ کہتا ہے قال انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان کے لیے بھی توبہ نہیں، اور وہ جو کہ اس حالت میں مرے کہ کفر پر تھے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا جو ہے وہ بنا رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو
جو ایمان لائے تمہارے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ عربوں کے ہاں یہ قباحت بھی موجود تھی، باپ مرا اور لوگوں کے یہاں کیونکہ کثرت سے بیویاں رکھنے کا جو ہے وہ رواج تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جوانی میں کوئی شادی کی اور اس کے بعد بڑھاپے تک جو ہے وہ 70 شادیاں کر چھوڑی، 50 شادیاں کر چھوڑی۔ اب ان سے اولادیں بھی ہیں، اور جو آخری عمر میں شادی کر لی نوجوان لڑکیوں سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی سوتیلی مائیں موجود ہیں۔ تو جو بڑے نوجوان لڑکے ہوتے تھے جو پہلی بیویوں سے ہوتے تھے، وہ جب باپ مرا تو ساری وراثت جہاں آئی وہ سوتیلی ماؤں کو بھی وراثت کے طور پر جو ہے وہ رکھتے تھے، اور ان میں سے پھر جو من کو بھاتی تھی ان سے نکاح کر لیتے۔ اسے قرآن مجید نے نکاح مقت کہا ہے، انتہائی ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک نکاح، اور اس پر پھر پابندی لگائی گئی تو ان کو بھی وہ وراثت کا مال سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کو زبردستی وراثت نہ بنا لیا کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کھا جاؤ، وہ ہڑپ کر جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں، پھر تمہیں حق بنتا ہے کہ ان کا مہر تم انہیں نہ دو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دی۔ کوئی ضروری نہیں تمہاری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے میں جو خیر رکھی ہوئی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا اس پر بھی نظر رکھو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، ٹھان ہی لی ہے کہ ایک بیوی کے بجائے دوسری بیوی لے کر کے آنا، ایک کو طلاق دینی ہے دوسری لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال لیا ہوا ہے حق کے مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان میں سے ایک چیز بھی واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس پہ بہتان لگا کر اور ظلم کے ساتھ واپس لو؟ اس کا معاملہ دیکھنا ہو تو آج کل ہماری عدالتیں اس کی بہت بڑی شاہد ہیں۔ کسی بیوی کو طلاق دینی ہے اور اس پر الزام پھر لگاتے ہیں لوگ حق مہر نہ دینا پڑے کہ یہ یوں کرے یا یہ ایسے ہے، اس پہ خواہ مخواہ جو بد چلنی کا معاملہ، انتہائی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کتنی تاکید ہے کہ بالکل شرافت کے ساتھ اللہ کی حدود پر عمل کرتے ہوئے طریقہ کار متعین کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر اس طریقے سے عمل کر۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم کیوں کیسے لوگے اسے؟ یعنی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تمہارے درمیان ایسا قربت کا رشتہ بن چکا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ نکاح جو ہے عورت اپنے آپ کو حوالے کرتی ہے مرد کے کہ میں آفر کرتی ہوں اپنے آپ کو، اور وہ قبول کرتا ہے۔ جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے، ایجاب عورت کی طرف سے ہے کہ میں آفر کرتی ہوں تیری بیوی بننے کے لیے، اور قبول کرتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس بات کی کچھ حیا کرو۔ اللہ کے نام پر تم اسے اون کر رہے ہو، اللہ کے نام پر تم نے اسے نکاح پر کیا ہے، تو کم از کم اس کا تو احساس کرو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے، اب چاہے باپ نے کیا ہو یا دادا نے یا نانا نے، یہ سارے اس میں اوپر کے رشتے تک شامل ہیں کہ ان سے ہرگز نکاح مت کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ دراصل ایک بے حیائی کا فعل ہے اور اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا چلن اور طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے حرام کر دی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاخت تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاع اور جو رضائی بہنیں ہیں، وامہات نسائکم اور تمہاری ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ایسی عورتوں کی بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں آ گئیں اور وہ پہلے جو ہیں اس کے خامن سے ہیں، جو تمہارے گود میں پرورش کر رہی ہیں، دخلتم بہن جن کے ساتھ تمہارا تعلق زن و شوق قائم ہو چکا ہے۔ اگر ان کی ماں نکاح میں آئی اور ان کے ساتھ مقاربت ہو گئی تب وہ ہمیشہ کے لیے بچی حرام ہو گئی۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، پہلی کوئی طلاق ہو گئی یا وہ مر گئی، اس صورت میں وہ لڑکی جو ہے وہ حلال ہوگی، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا تعلق زن و شو قائم نہیں ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی حرج نہیں، تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری وہ بہویں جو تمہارے صلبی بیٹوں سے کی بیویاں ہیں، حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کا ایک نکاح میں اکٹھا کرنا، الا ما قد سلف، پہلے کیونکہ عربوں میں یہ بھی ہو جاتا تھا، وہ چار چار بہنیں ہیں تو سب کو اس نے نکاح میں لے لیا، تو یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ ایک ہی سے نکاح ہو سکتا ہے، دو ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، تین اور چار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیشن کی، اس لیے کہ شریعت، صاحب شریعت تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اصول کو نافذ کرتے ہوئے آپ نے پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں کی جا سکتی، اور اس میں اصول بتا دیا گیا کہ یہ ہے کہ ایسی دو خواتین جن میں سے بفرض محال ایک مرد ہوتی اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہے، وہ ایک نکاح میں اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے پھپھی اور بھتیجی ہے، اگر پھپھی بفرض محال مرد ہوتی تو وہ چچا ہوتی اس کا، اور چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، لہٰذا وہ ایک نکاح میں بھی اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو کسی کے نکاح میں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، محصنات جو کہ نکاح میں محفوظ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو کنیز بن گئی ہیں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیں۔ ان تبتغوا باموالکم، وہ تم اپنے اموال کے بدلے یعنی مہر دے کے ان سے نکاح کر سکتے ہو، محسنین، تاکہ تم خاندان بناؤ، انہیں بطور خاندان آباد کرنے کی نیت ہو، غیر مصافحین، محض کوئی مستی نکالنے یا شہوت رانی کے لیے مت ایسا کرنا۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، اور اگر تم جو ہے وہ یہ ازواجی زندگی میں بندھنا چاہ رہے ہو تو اس کے بدلے ان کے مہر جو ہے وہ ادا کرو جو کہ فرض کر دیے گئے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے اس میں کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ينکح المحصنات، اور اگر کسی کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی خاندانی عورت سے نکاح کر سکے، یعنی ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جسے کوئی بڑا خاندان، کوئی اچھا خاندان رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس حق مہر دینے کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ زندگی تو مجرد گزارنا جو پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ فمن ما ملکت ایمانکم، تو وہ پھر کسی کنیز سے نکاح کر لے، من فتیاتکم المؤمنات، ایسی کنیز جو کسی کی کنیز تو ہے لیکن وہ مومن بھی ہو، وہ مسلمان بھی ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اور ایمان کی حقیقت تو ظاہر اللہ ہی جانتا ہے، کس کے دل میں حقیقی ایمان کتنا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، نسل انسانی کے طور پر تم ایک ہی ہو۔ ایک کنیز بن گئی ہے، وہ حالات کا جبر ہے، اور کنیزیں وہ ہیں جو جنگ کی حالت میں جب کسی حکومت کے پاس قیدی بن کر آئیں، اور وہ مسلمان معاشرے میں پہلے تو ہے کہ وہ قیدیوں کے بدلے قیدی جو اپنے مسلمان قیدی چھڑوانے کے لیے وہ تبادلہ کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر کوئی رہ جائیں تو وہ پھر طریقہ کار اس کا اس زمانے میں متعین کیا گیا کہ وہ معاشرے میں تقسیم کر دی جاتی تھیں حکومت کی طرف سے۔ گویا کہ حکومت کی طرف سے جب وہ ان کی تحویل میں دی گئیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچی کا وکیل اپنے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو، بہن کو، عزیزہ کو کسی کے نکاح میں حوالے کرتا ہے، لہٰذا اسے پھر وہ حقوق حاصل ہو گئے جو کسی بیوی کے ساتھ تعلق کے لیے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرائط بھی بہت رکھ دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیز سے تمتع کرتا ہے یا اس سے نکاح کرتا ہے تو اس کے بالکل وہی حقوق ہو جاتے ہیں جو آزاد عورت کے کسی مرد پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی صلبی اولاد، جائز اولاد قرار ہوگی، اور وہ اسی طرح وارث ہوگی اس کی وراثت میں جس طرح کہ دوسری بیوی کی اولاد اس میں شامل ہے۔ اور اگر انسان وہ مر جائے
اور بیوی پیچھے سے پھر وہ آزاد ہے اور وہ نہ بیچی جا سکتی ہے کنیز کے طور پر، نہ منتقل کی جا سکتی ہے، اسے گویا کہ اس کے حقوق پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کر دیا جیسے کسی آزاد عورت کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اسے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مسلمان کہیں سے کوئی عورت پکڑی گئی، قید میں آ گئی اور اسے وہ جو ہے وہ شہوت رانی کے لیے کسی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ضوابط تھے۔ عام طور پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے دین اسلام پر کہ انہوں نے غلامی کا ادارہ ایبالش نہیں کیا، لیکن جان لیجئے اسلام نے انسانوں کی خرید و فروخت کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ پھر یہ ادارہ غلاموں کا، کنیزوں کا پہلے سے موجود تھا، یہ کوئی اسلام نے کریٹ نہیں کیا، بلکہ بدترین حالت میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کے حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان کے معاملات میں جو رمضان کے سلسلے میں ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا کہ جو کوئی رمضان کے دوران اپنے غلاموں پر کام کا بوجھ کم کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے بھی جنت کی بشارت سنائی گئی۔ پھر کفارے کے طور پر جگہ جگہ جو ہے وہ روزے کے کفارے میں، کسی قسم توڑنے کے کفارے میں، قتل کے کفارے میں کنیز یا غلام کو آزاد کرانا۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مکاتبت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے اپنی قیمت مقرر کر کے کہ بھئی میری قیمت مقرر کر دو، میں اپنے ایکسٹرا وقت میں محنت کر کے تمہیں جو ہے وہ ادا کر دوں گا اور آزاد ہو جاؤں گا، تو حکم دیا گیا یہ مکاتبت کر لیا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ غلام آزاد ہوتے چلے جائیں۔ اور ایسا وقت آیا پھر اسلامی نظام میں جب کہ کوئی شخص غلام نہیں رہا، وہ غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور آج جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بردہ فروشی دوسروں کے ہاتھوں ہے۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ میں کس طرح جو لوگ شکار کی طرح جو ہے افریقہ سے پکڑ پکڑ کے لے جایا کرتے تھے، جس کے اثرات آج بھی ان کے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو دین اسلام نے تو اس میں اصلاح کی ہے تدریجاً، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اس لیے کہ کسی کی کنیز ہے۔ اب جو ایسا شخص ہے کہ وہ کسی کی وہ اپنی کنیز کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیتا ہے تو وہ کنیز تو اسی کی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ وہ پھر جنسی تعلق نہیں کام کر سکتا، وہ کسی کی بیوی بن گئی۔ ہاں البتہ دوسرے کام لینا کہ وہ گھر کے کام کرے، کوئی کام جو ہے وہ اس میں ہاتھ بٹائے، باورچن کے طور پر کام کرے، ملازمہ کے طور پر جس طرح ہوتا ہے اس طریقے کے کام وہ لینے کا اس کا حق برقرار رہے گا، لیکن بیوی وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے بھی جو نکاح کرو تو معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ محسناتن، انہیں حفاظت میں لو نکاح کی، غیر مصافحاتن، اور آزاد شہوت رانی نہ وہ کرتی پھریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرتے پھریں۔ یہ گویا کہ ایک اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ کیوں اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ عورت اور مرد ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہیں۔ جس طرح مرد چاہتا ہے اس کی تسکین، اس طرح عورت کے اندر بھی اس کی تسکین کا داعیہ موجود ہے، لہٰذا غیر شادی شدہ رہنا، مجرد رہنا پسند نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی بیوہ ہو جائے اس کی فوراً نکاح کر دیا جائے، مرد اکیلا رہ جائے اس کا بھی فوراً اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ مجرد رہنے میں 100 خطرات ہیں، شیطان کسی وقت بھی گھیر سکتا ہے۔ لہٰذا کنیزوں کے لیے جبکہ ان کی کوئی سرپرستی نہیں رہتی، وہ کسی کی قید میں آ گئیں، لہٰذا ان کے لیے بھی تاکید رکھی یا تو وہ گھر والا خود اسے اپنے نکاح میں لے لے یا تمتع کرے تو اس کے حقوق ویسے قائم ہو جائیں گے، تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہ بدکاری کی مرتکب نہ ہوں، ایک باقاعدہ قانون کے تحت جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ گزرے۔ فائزہ احسن فإن آتین بفاحشۃ، اور اگر ان میں سے کوئی بد چلنے کی مرتکب ہو جائے جو کنیز ہے، فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، تو ان کے لیے پھر جو محسن جو خاندانی عورتیں ہیں ان کی بنسبت نصف سزا ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس لیے یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ پھر اس طرح نکاح کر لے، کنیزوں سے نکاح کر لے۔ یعنی کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں خدا نہ خواستہ کہیں جذبات میں آ کر جو ہے وہ کسی شیطانی راستے پر بدکاری کی طرف نہ چلا جاؤں، تو لہٰذا ان کے لیے خصوصی طور پر یہ ساری چیزیں اللہ نے مد نظر رکھ کر یہ اجازت دے دی۔ وَأَن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم واقعی صبر کر سکتے ہو، خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہت خیر ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ بخشنہار ہے اور بڑا ہی کمال حکمت والا ہے۔
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر وہ طریقے واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح لوگ کرتے رہے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ تابہ یتوب ہوتا ہے توجہ کرنا، اور اس کے ضمنی معنی ہم لیتے ہیں معاف کرنا، توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یا اللہ کا معافی قبول کر لینا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اور دانا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تم پر تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، مغلوب ہو گئے خواہشات نفس کے تحت، وہ تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی ان کی طرح راہ راستے ہنس کے کہیں دور نکل جاؤ، اور پھر اللہ جو ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم پر پابندیوں کو ہلکا کر دے، وہ پابندیاں جو دور جاہلیت میں خود تم نے اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کر لیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ تمہاری ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ ہدایات دے رہا ہے تاکہ تم ان کمزوریوں کے تحت جو ہے وہ کہیں غلط رستہ اختیار کرتے ہوئے جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ اللہ تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہے، سیدھا رستہ تمہیں دکھا رہا ہے تاکہ تم کامیابی کے ساتھ آخرت کی طرف لوٹو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين